أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. یہ کونین میرے آقا و مولا کے لیے ہیں، کسی مولوی اور پیر اور کسی سید کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کے لیے کچھ بنایا گیا ہے. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے. ظاہری طور پر ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا، اپنے بھی مخالف تے مولوی ٹنگا چھکن والے تے اور لوگ جڑے ہیں وہ ویسے ہی دشمن ہیں تے ساڈے اپنے جڑے سنی ہیں وہ خود حسد دی بنیاد ہے. حضور نے فرمایا کہ بہت سارے علماء، بہت سارے مولوی جہنم میں حسد دی وجہ تو جان گے. بہت سارے مولوی حسد دی وجہ تو بھئی جیڑی عزت بابے نو رب نے دینی سی دے دیتی ہے، تسی کی کر لے؟ تسی اگر کرنا چاہتے ہو تو حضور دی عزت دے پیرا ہو کہ تسی بھی وڈا کر کے دکھا دے ہو اپنا جنازہ. بیننا و بینکم الجنائز، امام احمد بن حنبل نے فرمایا تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پر ہے. یہ حشر کو ہوگا کیا معلوم؟ یہ تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ وہاں پتہ لگ گیا کہ محمد عربی کے غلام کا جنازہ کیسا تھا. یہ پوری تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں ہوا. پھر کوئی اس تاریخی جنازے کو توڑنا چاہتا ہے تو پہلے محمد عربی کی غلامی کرے، حضور کی وفا کرے. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا. جن کا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا ان کے حضور ہے. اور امام حسن رضا بریلوی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ بھی ہے، امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. کہتے ہیں ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ بتائیں. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے غار یار محبوب خدا صدیق اکبر کا. نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے. نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا. اور آگے فرماتے ہیں علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے آج کل نعروں کے بھی مذاق اڑاتے ہیں، نعرہ حیدری ڈی. میں نے کہا یہ کیا ہے تمہیں؟ سود کا کاروبار کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، دکان کے باہر لکھا ہوا ھذا من فضل ربی. میں کہ ڈب کے بھی نہیں مریا تو سود کا کاروبار کر کے حرام کھانے، رب لکھا رب کا میرے اوپر فضل ہے. واللہ خیر الرازقین، یہ اللہ بہتر رزق. حرام کماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بہتر رزق دے رہے. قرآن کے ساتھ بھی مذاق. بسوں کے اندر فلمیں چلتی ہیں، باہر لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑا کر رکھ دیا ہے. اپنی اولادوں کو بتایا ہی نہیں کہ یار ہمارے بزرگوں کی تاریخ کیا ہے. ہم تو صرف بناوٹی ہیرو دیکھتے رہے انڈیا کے، ہم صرف بناوٹی ہیرو دیکھتے رہے، اصل ہیرو ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم پڑھتے رہے مسٹر چپس کو، ہم پڑھتے رہے نیشنل منڈیلا کو، ہم نے پڑھا ہی نہیں محمد بن قاسم کو، ہم نے پڑھا ہی نہیں صلاح الدین ایوبی کو، ہم نے پڑھا ہی نہیں طارق بن زیاد کو، ہم نے پڑھا ہی نہیں خالد بن ولید کو، ہم نے پڑھا ہی نہیں حضرت درار کو. حضرت درار جو تھے نا حضور کے صحابی، قمیض بھی نہیں پہنتے تھے، بغیر قمیض. جہاں جب جنگ کا موقع آتا ویسے قمیض پہنتے تھے، جب جنگ کے میدان میں آتے تھے ہم قمیض بھی اتار دیتے تھے، اتنے دلیر تھے. ایک مرتبہ آپ کو رومیوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، آپ کا گھوڑا صبح سے لڑتا لڑتا شام تک تھک گیا، وہ بھی گرنے لگا اور ایسے لگتا تھا ابھی گھیر لیں گے اور آپ کو گرفتار کر لیں گے حضرت درار کو. تو حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کا کان پکڑا، گھوڑے کا کان پکڑ کے کہا شکوت الی رسول اللہ. فرمایا آج اگر تو میں نے تو پھڑوایا نا تو تیری شکایت میں حضور نو لا دینی ہے. تو جیسے ہی حضور کا نام گھوڑے نے سنا وہ تازہ دم ہو گیا، پاور آ گئی اس میں، اور وہ رومیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ان کو باہر لے کر چلا گیا. اب بیٹھ کر بس میری بات سبدت سن لے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت. ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک اتنا دیتے ہیں کوئی حد ہی نہیں ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. بس ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہجرت والی رات جا رہے، پیاس لگی آپ کو، اس طرف بھی دیکھا ہے، اس طرف بھی دیکھا ہے، اس طرف بھی دیکھا ہے، اس طرف چاروں کونوں میں پہاڑوں کے پیچھے جا کر دیکھا ہے، ڈھونڈ کے پانی نہیں ملا. پیاس لگی ہوئی، پانی نہیں ملا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے.
فرمایا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پر پتہ تھا جو جہاں سے نہ ملے یہاں سے ملتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آگے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق سامنے جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کے پیچھے نہر بہ رہی ہے، جاؤ پانی پیو۔ دیکھ تو آئے تھے پانی کی نہر نہیں تھی، دیکھ آئے تھے پہلے، کہتے تھے حضور میں تو دیکھا ہوں پانی کی نہر ہے ہی نہیں، لیکن فرمان یاد تھا قرآن میں رب نے کہا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جو میرا حبیب کہتا جائے بس مانتے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق چل پڑے، جب گئے پہاڑی کے پیچھے جا کر دیکھا نہر بہہ رہی تھی، پانی پی کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے حضور نے پوچھا ابوبکر صدیق پانی پی آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جی پی آئے ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ پانی تھا کیسا؟ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ تو حضور کے دروازے پر آیا ہی نہیں ہے، تو MNA چیئرمین کونسلر کی غلامی کر کے چاپلوسیاں کر کے تو ادھر سے مانگا ہے، ایک بار میرے آقا و مولا سے مانگ کر تو دیکھ ملتا ہے کیا کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال و دامن پھیلا کے دیکھ، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ہمارے آقا و مولا تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، جو حضور کا غلام ہے نا، جو بھی حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ حضور کا کوئی وفادار ہو خدا کی قسم اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو جڑا کوئی سمجھتا ہے اسی چودھریاں اسی او دے نالوں وڈے چودھریاں، جڑا سمجھتا ہے نا میں بدماش ہے میں انج کر دیاں گا او دے نالوں اسی چنگا پاندے ہیں۔ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں انہیں وہ ویکھیا نہیں ہونا جڑا اسی ہنڈا دیتا ہے، انہیں وہ کھادا بھی نہیں ہونا جڑا مالکا سانو کھوا دیتا ہے۔ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ بے آسرا واقعی نہیں چھوڑتے، وہ تو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سیدنا صدیق اکبر آگے حضور نے پوچھا بتاؤ صدیق پانی کیسا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار، یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید۔ حضور نے فرمایا صدیق پتہ ہے پانی آیا کہاں سے تھا؟ پتہ ہے آیا کہاں سے تھا؟ حضرت بکر صدیق نے فرمایا اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق تو دیکھ آیا تھا نہر نہیں تھی، لیکن جب میں نے کہہ دیا نہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رضوان جنت کو طلب کر لیا، کہا کہ جنت میرے حبیب کا صدیق بعد میں پہنچے تو وہاں پہلے پہنچ جا۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ حضور کے دروازے پر ایک بار آ کر تو دیکھیں کسی اور پر دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں یہ کوئی مت سمجھے جڑا علی علی کرتا ہے تے سیدنا صدیق اکبر دا بغض رکھے دل وچ تے پھر وہ سمجھدا بھی میں جنت وچ لگ جاواں گا، اونوں لمیا پا کے فرشتیاں کٹنا ہے، انہیں سیدھے جہنم میں جانا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اس کی تو ایک نماز قبول نہیں ہے جو صحابہ کے لیے بولے نا، اس کی تو ایک نماز قبول نہیں ہے۔ کون سی ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے نوجوان جو ہیں وہ دنیا میں اپنا ایک مقام بنائیں، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وہ کہتا ہے یہاں پر اپنا ضمیر نہ بیچ، 3000 سال 5 سال بعد ووٹ بیچ دیتا ہے مسلمان، ایک قیمت ہے مسلمان کی 3000، 5000 دکھاتے اپنا ووٹ تے ایمان بیچ دے دیں بھی لاؤ جی جیڑا مرضی چور ہے ڈکیٹ ہے زانی ہے شرابی ہے ٹھپا لاؤ انہوں لے آؤ اگے۔ نعت حضور کے نام کی، میلاد حضور کے نام پا، لنگر حضور کے نام کا، عزتیں حضور کے نام پی، نظام انگریز کا، تخت پر انگریز کا نظام، لٹیرے زانی شرابی ملک و قوم کو لوٹنے والے، 2 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا کرنے والے، یتیم بچیوں کو دارالامان سے اٹھا کر زنا کرنے والے پاکستان کے وزیر۔ یہ تو اقرا نامی عورت ہے، نیوز چینل والوں نے بٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ جی، وہ ان کے خود حکومت کی ملازمہ تھی، اقرا نامی، اس کو غیرت آ گئی، وہ باہر نکل آئی، اس نے آ کر نیوز والوں کو کہا، اس نے کہا جناب پاکستان کے وزیر دارالامان سے جو تم یتیم بچیاں داخل کرتے ہو نا، پاکستان کے وزیر ان یتیم بچیوں کو دارالامان سے اٹھا کر 13 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ کس طرف ہم قوم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کون سا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں؟ کیا ہم بھی عاشق رسول ہیں؟ بھی عشق والا ہمارے بزرگ فرماتے تھے بھی اگر صحابہ آج کل دے عاشقاں نو ویکھ دے نا کان نپا کے چھتر مارنے سن، تو بھی عاشق ہے؟ صحابہ نے تو اپنے باپ دادے کے سر کاٹ دیے،
یہ نہیں دیکھا اس نے حضور کے بارے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر دھر گھڑ پڑے، کان سے پکڑ کر حضور کے قدموں میں جا کر لے گئے اور ڈال دیا، باپ کا سر کاٹا ہوا۔ حضور نے پوچھا ابیحہ کا، ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کیوں کاٹا؟ فرمایا حضور آپ کے خلاف بھونکتا تھا، میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ آج ہم بات ہی نہیں ہے، آج اپنی پیر کی کوئی خلاف بات کر دو نہ کسی کے پیر کے، مولوی صاحب آپ نے ہمارے پیر کے، میں کہ تیرے پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر نہیں ہے، ہم نے بھی دین پڑھا ہوا ہے۔ غیرت تو نے کبھی اپنے رسول اللہ کے لیے تو نکلا نہیں، تیرے پیر کی بات ہو جائے تو بندے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہمیں آ کر دین سمجھ آتے ہیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ قیامت تک رسول اللہ کا فرمان چمکتا ہوا ہے اور رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بتائیں نا، بینک میں جاتے ہو یا سم نکلوانے جاتے ہو یا روزانہ کسی جگہ بھی انگوٹھا لگانا ہو، مشین پر انگوٹھا لگاتے ہیں، کتنے لوگ مشین پر روز جا کر انگوٹھا لگاتے ہیں۔ کبھی مشین نے یہ کہا ہے بھئی یہ جی احمد شاہ صاحب کا انگوٹھا ہے، یہ جی نہیں یہ احمد شاہ صاحب کا انگوٹھا نہیں، میں انگوٹھا لگاؤں کہ نہیں یہ فلاں کا ہے، کبھی مشین غلط ثابت ہوئی ہے؟ مطلب 1000 بندہ بھی جا کر انگوٹھا لگائے نا تو مشین جو ہے وہ انگلیوں کی لائنوں سے پہچان لیتی ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ تو میرے آقا و مولا نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے گنبد خضرا میں؟ مشینیں پہچان سکتی ہیں، تو حضور بھی آپ کی نیتوں سے واقف ہے، میری نیت سے بھی واقف ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں، کوئی غلط بھی سوچ رہے ہیں تو حضور جان دیں۔ بھی یہ مولوی نویاں گلاں کر رہے ہیں، مسجد رہ گئی سی سیاسی گلاں کرنے واسطے، ہمیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں مولوی مسجد میں سیاست کرتے ہیں، یہ سیاسی گلاں واسطے رہ گئی سی، یہ دے نمازاں دے اللہ دا گھر ہے۔ میں کہ تو پڑھے انگریز دی غلامی، تو پڑھے ہوندا نا حضور دا فرمان تے سانوں یہ گلاں نہ کردا۔ تو پڑھے مسٹر چپس، تو پڑھے نیشنل منڈیلا، تو پڑھے انگریز دی غلامی، تو پڑھ نا حضور دا فرمان۔ ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، سیاست دان تھے، اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب وہ تے مولوی نہیں جڑا سیاسی نہیں، تیرا پیر کرے دا سیاست جائز ہے، اسی کریے تے ناجائز؟ واہ سانو آ کے تو نویں گلاں سنانا ہے، تیرا پیر جنے نال لٹیرے نال مرضی کھلو جاوے، اسی رسول اللہ دے دین دی گل کریے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں جناب میں کہ چلو اس گندی سیاست نال تہاڈا تعلق نہیں، محمد عربی دی جڑی اسی سیاست کر رہے ہیں دے نال تے تعلق بڑھاؤ نا۔ او تے مولوی نہیں جڑا سیاسی نہیں، حضور کے فرمان کے مطابق۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء سارے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام سیاسی، داؤد علیہ السلام سیاسی، یوسف علیہ السلام سیاسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سیاسی، حضور نے خود 10 سال سیاست کی، حضرت ابو بکر صدیق سیاسی، عمر فاروق سیاسی، مولا علی شیر خدا سیاسی، عثمان غنی سیاسی۔ تو 10 تاڑی تے لین ہے، او تیری لین کیڑی ہے؟ مولوی جناب او شاہ صاحب آپ باتیں تو کرتے ہیں لیکن یار اتنی سخت باتیں، یار مولوی تے او بھی ہیں تے تسی بھی ہو۔ لوگ کہنے نا جناب تواڈے گھر چھاپے کیوں پہنے، پولیس نے ڈالے تواڈے گھر کیوں آنے، صوفی صاحب تے پیر صاحب ہوتے بھی بیٹھے دین تے او بھی وہی بیان کر دیں، تسی بھی وہی کر دے ہو، لیکن فرق کی ہے؟ کوئی فرق تے ہونا چاہیے نا جناب۔ تواڈے وچ کوئی غلطی ہے تے ایف آئی آر تواڈے اوتے ہوندی ہے، ہاتھ کڑیاں تانوں لگدیاں، کوئی غلط کام کردے ہو تے تواڈے ایف آئی آر ہونیاں، او بھی تے صوفی صاحب ہیں، مولوی صاحب بیٹھے بڑا اخلاق والا دین بیان کرتے ہیں، مطلب انہاں کدی غیرت دی گل ہی نہیں کیتی، اتنے اچھے اخلاق والے کدی غیرت دی گل انہاں دے زبان تے آئی نہیں، ایڈے وڈے صوفی صاحب نے صرف تسبیحاں کھڑکائی بیٹھے۔ اسلام میں تو ہے ہی نہیں حضور نے کسی صحابی کو تسبیح دی ہو، لاؤ حدیث۔ حضور کا نام ہو نبی ہو تسبیح تسبیحوں والا نبی، حضور کا نام ہے نبی ہو سیف تلواروں والا نبی۔ ہاں ہمیں کوئی نیا دین نہ پڑھائے، بابا سانو خالص دین دس کے گیا ہے۔ میرا کلاس فیلو مجھے فون کر کے کہتا بیرے شریف میں پڑھتا رہا 9 سال، اویس گجرات کا ہے، ٹیچر لگا ہوا ہے، مجھے فون کر کے کہتا شاہ صاحب میں نے نا کبھی ہم نا باہر کا دودھ استعمال کرتے تھے جو دکانوں سے ملتا ہے، تو کہتے میں نے کبھی خالص دودھ نہیں پیا تھا، بیرے میں پڑھنے گیا تو وہاں پر مجھے دوستوں نے نا خالص دودھ پلایا، جب خالص دودھ پلایا تو مجھے الٹی آ گئی، ہضم نہیں ہوا۔ کہتے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی تو میرے والد صاحب نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دیسی غذائیں استعمال کریں، گندم استعمال کریں، کوئی دیسی مرغا کھائیں، کچھ دیسی چیزیں کھائیں، معدہ آپ کا خراب ہے۔
کہتے ہیں ہم نے گھر میں آئے گندم لی، گندم استعمال کرنا شروع کی تو پیٹ خراب ہونے لگ گئے. کچھ عرصہ لگا، ہم نے کیا کیا، آدھا انگریزی آٹا آدھا گندم مکس کر کے کھاتے رہے، پھر ہم گندم تک آ گئے. میں کبھی یار تیرے گھر دا مسئلہ ہے، تو مینوں کیوں دس رہے ہیں؟ کہتے نہیں میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں بھی ساری زندگی مولویاں انگریزی دین دسیا ہے، ساری زندگی مولویاں دسیا ہے انگریزی دین، تے بابے آ کے دسیا ہے خالص. ہن لوگاں نوں الٹیاں آنیاں، ہن انہاں نوں ہضم نہیں ہو رہا، ہن انہاں نوں پتہ نہیں لگ رہا بھی دین او اصل تے گنا جڑا دیسی مرغی دا مزہ تا اونوں پتہ ہے نا جڑا دیسی کھاندا ہے. ڈالٹا گھی جڑا کھاندا ہے اونوں کی پتہ بھی دیسی گھی دا کی مزہ ہے. جیڑی انگریزی شہد کھاندا ہے اونوں کیا پتہ دیسی شہد دا مزہ کی ہے. یہ دین جو ہے خالص جو ہے وہ تو بابا ہمیں بتا گیا. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے تو نماز سے بھی بڑا فرض ہے. حضور ہر کسی کی نیت سے واقف ہیں. ہاں حضور میری نیت بھی جانتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں. کوئی میرے بارے غلط بھی سوچ رہے ہیں نا، مولوی کی گلاں کر رہے حضور وہ بھی جان دیں، تو انشاءاللہ سارے پتے لگ جان گے. انشاءاللہ وہ جانے خبر ہیں، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت والے دن رونے نال بہتر ہے آج حضور دی بارگاہ جا جاؤ. بس کرو 70 سال گلیاں نالیاں تے پکیاں، گٹر تے ڈھکن تے انہاں واسطے تسی دتے تے گلیاں تے پھر بھی پکیاں نہیں ہوئیاں. کوئی 8-10 سال 15 سال تے مینوں بھی ہون لگے نے والا روڈ اسی بھی ٹھٹھے والا جہانی والا ویکھ رہے اوویں تے اوویں پیا. تسی گلیاں دے پیچھے دتا تے 15 سال تے مینوں بھی ہو گئے، کدی بڑھیا نہیں اج تک. تے پھر کی ہویا، حضور تے دین بھی گیا تے سڑکاں بھی نہ بنیاں. حضور تے دین نال کھڑا ہو تہاڈی سڑک بھی بن جائے گی تے قبر بھی پکی ہو جائے گی. حضور تے دین لے آؤ تے صحیح ایک باری سانو ایک باری آن دیو. اسی گستاخان رسول نو لمحہ نہ پا دیتا تے پھر کہو اسی سارے گستاخان نو لٹکا کے رکھ دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ سی خود لا لینے ہیں. رب نے سانو گلے حکمرانہ واسطے دیتے ہیں، بلے شیر دے تیر دے گدڑ دے لمڑے دے نام ناڑے واسطے دیتے ہیں. محمد عربی والے ساڑے گلے خراب ہو جائیں. یعنی سوچنے والی بات ہے نا بھئی ہم گلے اگر حضور کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو قیامت والے دن زبانہ بند ہون گی. ہاں اے گلے خود بول پہن گے یا رسول اللہ کی نہ نعرہ لاندے سن تہاڈی واری آندی سی نہ زور ہی نہیں لگدا سی. ہاں ایسا نعرہ لگائیں کہ مسجد پوری ہل جائے، پتہ لگے محمد عربی کے شیر بیٹھے ہیں. قیامت والے دن اللہ مسجد کی جگہ آسمان پر اٹھا لے گا اور مسجد خود گواہی دے گی کہ یا اللہ کدے کدے نعرے لاندے سن. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا. تمہیں پتہ ہے کہ من سب نبیًا دے وچ پاور کیوں ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ من سب نبیًا دا نعرہ لگا دے پورے کفر بھی ہلیا ہے تے اوتھے انہاں دے یار بھی ہلن تے او جڑے انہاں دے سیکولر چاپلوسر مولوی ہیں مفتی عبدالقوی دے یار سارے سارے وہ چاپلوسر وہ دی طرح ہی ہیں نا جڑے حکومتی ملہ ہیں. صرف یہ ہے کہ حکومت اس ٹائم لبیک گلیں دے معاملے نو تھوڑا لکان واسطے کبھی دا معاملہ چاہ رہی ہے. ساڑی قوم بھی لگی ہوئی ہے کنجران دے پیچھے. ہمارا معیار ہی نہیں ہے نا، ہمارا معیار ہی اب کنجر رہ گئے ہیں. پورے میڈیا چینل والے 2 سالہ بچی کے ساتھ زنا ہوا اس کا مجرم نہیں پکڑ سکے تے کبھی کنجری نال نچے تے او مولوی نو چاہ کے بہ گئے. میں کہ مولوی وہ بھی تے دکھاؤ نا جڑا بابا خادم ہے، انہاں دے جڑے منن والے بہاوے سعد بن خادم حسین رضوی نو بھی تے دکھاؤ، لبیک والے نو دکھاؤ، تانوں پتہ لگے کون دے وچ غیرت نہ چاہ کے تے پھر کہو. انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تو آنا ہی آنا ہے.
میرے آقا کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ ہاں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ ہاں، یہ علامہ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب یار گلاں تے تسی اتنی سخت کرتے ہو تے مولوی تے او بھی ہیں ساڈے صوفی صاحب وہ اتنی محبت والیاں گلاں کردے نے، اخلاق والے ہیں بڑے، اللہ جیوں انہاں نوں کدی کوئی گل ہی نہیں ہوئی، او سینسٹیو دے پھل دکھنے مولوی ہیں، قرآن ہی نکلے حجرے چوں، اللہ اللہ پڑھتے بیٹھے، نمازاں روزے حج زکاتاں، حضور دے دین دی غیرت، تسا کیوں کریں دے بھئی یار؟ میں کہ قلندر لاہوری، محسن پاکستان، حکیم الامت، عاشق رسول، اس سے پوچھ لیتے ہیں اس مولوی میں اور اس صوفی میں اور اس عالم میں اور ہم میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ قلندر لاہوری کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن کہتا ہے لفظ دونوں کے ایک ہیں، دین ان کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، معنی بھی وہی ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ یہ تو قلندر کہتا ہے، محسن پاکستان حکیم، لیکن ہم محسن کش قوم ہیں، ہم محسن کش قوم ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کو پتہ ہے 20 سال سے نظر بند ہے، 20 سال سے۔ جرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا ہے، پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دیا، اس دن سے آج تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں نظر بند ہیں۔ آن دا ریکارڈ بات ہے، اس سال قربانی کے پیسے نہیں تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس، وجہ یہ تھی کہ وہ محسن پاکستان ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یوٹیوب کے اوپر، بندے نے سہیل بڑیچ نے، اس نے جا کر کہا کہ جناب بتائیں پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا ہے، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا ہے، اس کی بجلی کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی جناب، ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے، پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا ہے، بحال ہو سکتا ہے، دوبارہ اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہم نے اب قسم کھائی ہے اس قوم کی خدمت نہیں کریں گے۔ کہتا ہے یہ لٹیروں کے ساتھ، یہ تو 50 روپے کا اسٹامپ جو ہے، اگلے دن 3-4 دن پہلے اخبار کے اوپر خبر لگی ہوئی تھی، ایک غریب کی بچی مری تو جیل سے اس کو لے کر آئے تو ہاتھ کڑیاں بھی لگی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کے جنازے پر لے آئے، کہا تیرے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں، تو جنازہ بھی پڑھ لے، اس کو دفنا بھی لے، اس کے بعد پھر جیل میں۔ میں نے کہا ہمارے علاقے کا شاعر ظفر فریدی وہ کہتا ہے سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی، سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی، وہ کہتا ہے جو بھی بسنے والے ہیں ہمارے ملک میں، جو بھی بستا ہے، سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی، اوہو ہے پریشان اکو ہے اداسی۔ ہر بندہ پریشان ہے، غریب پریشان، تاجر پریشان، کسان پریشان، معیشت دان پریشان، دکاندار پریشان، وکیل پریشان، پاکستان کا ہر طبقہ پریشان ہے۔ ایسا ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، مدینے کی ریاست کا نام لے کے یورپ کی غلامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، انگریز کی غلامی کی طرف لے کر، اسرائیل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، امریکہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، گنبد خضرا کا تو راستہ ہی نہیں دکھانا چاہتے۔ باتیں رسی ریاست مدینہ کی اور 2 سالہ بچی کے ساتھ زنا ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا میرے دور میں اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا، جو آج بچیوں کے ساتھ زنا ہو گئے تھے جنہوں نے انہیں ووٹ دیتا انہوں نے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عمر فاروق کی شان کے برابر کوئی ہے صحیح اس دنیا میں، جتنا مرضی غوث قطب ابدال بن جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں میں نے 2 سال تک رب سے دعائیں مانگی، کسی دن مہینہ دعا قبول نہ ہوئے رب نے گلے کر دیں، یا اللہ تو ہن ساڈی گلاں نہیں سندا، میں کہ اعمال بھی تو کرو نا۔ پھر جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہمارے اعمال بھی تو ہونا، یہ تھے بہ کے سارے نوجوان ہیرو بن دیں، ہم انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، میں کہ قربانی دے موقع تے تیرے کنوں بکرا سنبھالا نہیں جان دیا تو انڈیا نہ لڑیں گا، ہم انڈیا سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی غیرت ہوتی، ہمارے اندر دم خم ہوتا، پاور ہوتی تو کشمیر کی بچیوں کو لوگ مسجدوں میں لے جا کر زنا کرتے، برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھاتے، شام کی مسلمان بیٹیوں کو لوگ ذبح کرتے۔ بتاؤ نا یار، کبھی کسی نے آپ نے سنا ہو کہ کسی نے اوباما کو دہشت گرد کہا ہو، بش کو کسی نے دہشت گرد کہا ہو، ٹرمپ کو کسی نے دہشت گرد کہا ہو؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے کہ ٹرمپ دہشت گرد ہے، بش دہشت گرد ہے؟ یار وہ عراق بھی لوٹ جائیں، شام بھی لوٹ جائیں، افغانستان خنڈر بنا جائیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں، ذبح کر دیں، وہ پھر بھی امن والے، ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، ہم پر دہشت گردی کے پرچے۔ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر گیا وہ کفر،
اس کا تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں، تاریخ بھی ان کو کہتی ہے ان جیسا حکمران ہی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے 2 سال تک دعا مانگی، 2 سال تک۔ کتنے؟ 2 سال دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابی رسول ہیں، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے، دین تک کا کام نہیں کرتے، حضور کی عزت کے لیے نکلتے نہیں ہیں، ختم نبوت کی بات نہیں کرتے، تو صرف نمازاں ہوتے زور دے کے کہنے ساڑھیاں نمازاں قبول، ساڑھے دعاں قبول ہو جان۔ کہنے جی پیر صاحب دی دعا لگی ہے تے ساڑھا پتر امریکہ چلا گیا ہے۔ میں کہ او تے پھر امریکہ بھی ہندو بھی ٹھپا لانن، تے تیرا پتر یورپ پہنچ جاتا ہے تے پھر وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ٹھپے تے وہ بھی لانے نا جناب، انہوں نے ٹھپے نال ہی جانے ہیں نا آگے، وہ مہر لانن تے آگے جانے ہیں تے پھر وہ پہنچی ہوئی سرکار ہو گئے۔ اپنا معیار بنائے، جیڑا ننگ دڑن نہ بیٹھا ہوئے انہوں پیر بنا لیا، جیڑا 20 سگریٹ کٹھے لا کے بیٹھا ہے بندہ کہنے اے تے ایک لاندہ ہے تے یہ پیر صاحب 20 کٹھے لائی بیٹھے پہنچی ہوئی شخصیت۔ ہمارا معیار ہی نہیں ہے، جیڑا ننگ دڑنگا پھینے کہنے مجذوب ہے۔ کوئی معیار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کس لیے دیا؟ غلامی کے لیے۔ سمجھ ہمیں کس لیے دیا ہے؟ نظریاتی لوگ بنے، علامہ اقبال کی فکر اپنائیں، بت بنانا چھوڑیں۔ کسی کو بھی ماننا ہے تو اپنی معیار جو ہے اللہ رسول کی ذات بنائیں، جو ان کا وفادار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جو ان کا نہیں وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ جڑا سید نانے دے وفادار نہیں توڑا ہو سکتا ہے، جڑا مولوی حضور دا وفادار نہیں توڑا ہو سکتا ہے، جڑا پیر حضور دا وفادار نہیں توڑا ہو سکتا ہے۔ سانو آگے پیر نویاں کہانیاں سنیں ہیں جی، ہر کسی کا ایک ایک کام ہے، ہمارا تو کام ہے تبلیغ کرنا، تو ہم تو جی جناب ہمارا کام یہ ہے مدرسوں میں بیٹھ کر مدرسہ پڑھانا، تو ہمارا تو کام ہے مسجدیں سنبھالنا۔ میں کہ تو صحابہ دی سیرت پڑھی ہی نہیں، صحابہ سے بڑا ہے کوئی محدث؟ صحابہ دار ارقم یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، پڑھاتے نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ نہیں پڑھاتے تھے محدث، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر، حافظ قرآن حضرت ابی بن کعب نہیں تھے، حضرت کعب بن مالک نہیں تھے حافظ، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے مفسر، محدث، چیف جسٹس، قاضی القضات، معیشت دان، تاجر، سائنسدان، سیاست دان۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب کوئی سائنسدان ہے یا کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، کوئی تاجر ہے یا کوئی معیشت دان ہے، کوئی چیف جسٹس ہے یا جو کوئی حافظ قرآن ہے، یا کوئی مفسر ہے یا کوئی محدث ہے، کوئی صوفی ہے یا صوفی نہیں ہے۔ اب حضور کی عزت کی بات آ گئی ہے، سارے حضور کی عزت کے لیے یمامہ میں پہنچو۔ سارے صحابہ پہنچے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خود تلوار اٹھا کر چل پڑے۔ مولا علی نے پیچھے سے جا کر کہا کہ جناب آپ تو مدینے میں بیٹھے، ہم جا رہے ہیں۔ 36,000 منکرین ختم نبوت کو حضرت بکر صدیق نے ان کی گردنیں اٹوار کے رکھ دی۔ آج بات ہی نہ کرو جی اسلام تو محبت سے پہلا، حضور رحمت للعالمین، میں اگر تو پڑھے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام، لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب ہونا چاہ صحیح ہے، شاہ صاحب ہیں ہمارے پنڈی کے، وہ عنایت الحق شاہ صاحب، اور ہمارے رہتے کہ نا ہم جاتے ہیں نا جیلوں میں، لوگ کہنے نا ہن مولوی دا کیڑا مٹھا ہویا بڑیاں گلاں کردا سی۔ تو شاہ صاحب کیا فرما رہے تھے؟ شاہ صاحب کہہ رہے تھے پترو جڑا قیامت والے دن توڑا کیڑا مٹھا ہونا ہے نا تو پھر ویکھنا اسی بھی ہے، جڑے گلاں کردے نا تے کیڑے دے توڑے بھی مٹھے ہونے اتھے جا کے تے وہ جہنم میں جانے۔ اسی تے حضور واسطے جا رہے ہیں تے میرے آقا مولا ویکھ رہے ہیں۔ ہاں ہم تو حضور کی عزت کے لیے جاتے ہیں، ہم کی شرابیں پی کر زنا کر کے ڈکیٹیاں کر کے جیلوں میں نہیں گئے۔ ہم جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سخنوں میں چلے پاواں۔ آزمائشیں آتی بھی العطایا علی متن البلایا، عطائیں جو ہیں وہ مشکلات کی پشت پر سوار ہو کر آتی ہیں، ایسے عطائیں نہیں آتی۔ جن میں ساڑھے صوفی آج کل دے ایسے بن گئے سانو صوفیت ہمارے علاقے کے شاعر ہیں خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت، شریعت طریقت حقیقت معرفت سوا 4 یاراں دے دسا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، ڈاڑھے علیہ سو عمل حبت تیسن عمل حبت تھائے ہوئے ولا کوئی نہیں سکدا، اساں نت محمد دے ناتاں بڑے سوں اساں وانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکدا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، اے مرداں دا کام میں برداشت کرنا۔ جڑے صوفی صاحب بیٹھے نے ساری زندگی انہوں نے کدی دین دی گل ہی نہیں کی، ہاتھ کڑی نہیں لگی، تے وہ کیڑی شے دے صوفی ہیں؟ صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا۔ آج کون سے ہمیں آ کر حضور علیہ السلام ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی؟ لوگ کہنے نا جناب مولوی صاحب ہون دسو بڑے عشق دے دعوے کر دے سی جیل گیا ہے مزہ آئے چاہ صحیح تھا کمال بڑے تسیں عاشق بڑھ دے آوے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ابن عرقہ نے آ کر نا یہاں پر
اس جگہ پر زور سے تیر ایسے کھبا دیا اندر، اور آپ کو آ کر کہا ہون دس مزہ آیا ہی؟ بڑا نبی دا کلمہ پڑھدا سی، عشق دے دعوے کردا سی، دس ہون مزہ آیا؟ حضور پیچھے کھڑے تھے، حضور نے اپنے غلام کی طرف سے خود جواب دیا۔ جو کوئی ہمیں باتیں کرے ہمیں پریشانی نہیں، حضور خود جواب دے دینا۔ حضور نے آگے کہا، انہوں نے کہا نا ہون دس مزہ آیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا حرک اللہ وجہک فی النار، حضور نے فرمایا اللہ تیرا منہ جو ہے وہ جہنم میں جلائے، تو میرے غلام کو باتیں کرتا ہے؟ عقبہ بن معیط، ہمیں امن امن کی باتیں، نبی کو کبھی جلال ہی نہیں آیا۔ عقبہ بن معیط جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، اوجڑی، جنگ کے موقع پر وہ قیدی بن کر جا رہا تھا، یہ اصول ہے جنگی قیدیوں کو راستے میں قتل نہیں کیا جاتا، وہ جا رہا تھا، حضور نے جب عقبہ بن معیط کو دیکھا حضور جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے حضور۔ حضور نے فرمایا میرے اس گستاخ کو جس نے میری پر اوجڑی ڈالی تھی اس کو یہیں قتل کرو، یہیں قتل کر دو۔ وہ رونے لگ گیا، روتے روتے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا النار، جائیں تیرے بچے جہنم میں۔ یہ بھی تو بتاؤ نا حضور کی سیرت، جب بات گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں۔ حضور نے فرمایا تیرے بچے اس وقت کہاں تھے جب تو میرے اوپر اوجڑی ڈال رہا تھا؟ یہ کوئی ہمیں مت آ کر نیا دین نہ سمجھائے۔ میرے آقا و مولا کی جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے نا، رب خود جلال میں آ جاتا ہے۔ ہم جذبات میں تو آئیں گے، ہم غلامی تو کرتے ہیں، جنہوں جذبات ہی نہیں ہوتے وہ غیرت ہی نہیں، انہیں غیرت مند ماں دا دودھ ہی نہیں پیتا جنہوں غیرت نہیں۔ گالتے وہی کر سکتا ہے حضور دی غیرت دے جڑے حلالی ہوئے۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے وہ زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے۔ یہ تو رب کہتا ہے قرآن میں، اس لیے اٹھے ہیں مسلمان کی شان۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم۔ اقبال کہتا ہے مسلمان آپس میں ایسا نرم ہے، ایسا نرم ہے شبنم سے بھی زیادہ نرم۔ کافروں کے لیے کتنا سخت ہے؟ اقبال کہتا ہے، محسن پاکستان کہتا ہے جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ کہتا ہے محمد عربی کا جب شعر کافروں کو ایسے للکارتا ہے تو دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے ہیں۔ آج کہاں گئے مسلمانوں کے اندر وہ پاوریں؟ کہاں گئی وہ غیرت کی باتیں؟ آج صرف یہی آ کر ہمیں مولوی کہانی سنے تھے، لوگ بھی اسلام محبت سے پہلا۔ حضور نے کافرہ کی بیٹی حاتم تائی کے سر پر، اس کی بیٹی کے سر پر چادر رکھ دی، حضور نے اس کے سر کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا جب بات چادر رکھنے کی آئے گی نا تو ہم بھی رکھ دیں گے، لیکن اگلی گل بھی کر، ادھی گلنا نہ سنا قوم نو۔ جب ایک مسلمان عورت کی چادر اتری، ایک یہودی نے اتاری، حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر 15 دن پورے قلعے کا محاصرہ کر کے ایک عورت کی عزت کے لیے کھڑے رہے۔ 15 دن حضور محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔ بنو قینقاع، ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا مسلمان بیٹی کی، حضور اس کے لیے چلے گئے۔ آج نبی کی عزت کے لیے نہیں نکلتے، پھر دعوے کرتے ہیں ہم بھی آج کے رسول ہیں۔ 15 دن بعد جو لوگ کہتے ہیں حضور جی اقلیتوں کا خیال کرو، سنو، حضور علیہ السلام کے پاس سارے یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے۔ انہوں نے آ کر جتنا بھی اسلحہ، تلواریں، جتنی چیزیں تھیں حضور کے قدموں میں ڈال دیں، کہا ہمیں معافی دے دیں۔ حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انہوں نے مدینے جو دھکے دے کے کڈو، لتاں مار کے باہر کڈو، انہوں نے باہر کڈو، انہوں نے مدینے چوں۔ یہ گلاں کنے دسنی ہیں؟ صرف اسلام محبت سے پھیلا۔ میں کہ تو پوری پڑھ سیرت، اسلام محبت سے اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں اس وقت اسلام امن کا نہیں غیرت کا درس دیتا ہے۔ آج اٹھیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں۔ پریشان نہیں ہونا۔ جیلیں ویسے بھی جاتے ہیں، نبی کے لیے جاؤ گے کم از کم قبر میں جاؤ گے یا رسول اللہ اے میرے ہاتھ کڑیاں تھوڑے نام دیاں لگیاں سن، یا رسول اللہ تھوڑے نام تا ہور تے کچھ بھی نہیں کریا، یا رسول اللہ تھوڑے نام تے پرچے کٹوایا، تھوڑے نام لیندا سی میرے تے پرچے ہو گئے، تاجدار ختم نے بہت نام لیندا سی لبیک یا رسول اللہ تے نعرہ لاندا سی یا رسول اللہ پرچہ ہو گیا۔ تو کام بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ بن جائے گا، کام تو بن جائے گا۔ جواب دینے کم از کم اتنی تو تیاری کر کے جائیں۔ بابا جی کہتے تھے نا اتنی تو حضور سے وفا کر کے جائیں نا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ حضور خود کہیں میرا غلام آ رہا ہے۔ وفا تو کر کے جائیں نا، غیروں کی غلامی ساری زندگی۔
غیروں کی باتیں، یورپ کی غلامی، ان کی باتیں بس کریں. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. دین کی بڑی برکتیں ہیں، دین کی بڑی بہاریں ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے بزرگ کتنے، مجھے آج بھی یاد ہے میری دادی اماں رات کو کھانستی تھی نا، صبح سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا، اماں جی تانوں کی ہویا؟ آج مر بھی جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، سارے ویکھ رکھنے انہیں موویاں بڑھا رہے ہیں بھی یہ چنگا ہو جائے دینا. آج ہمارے اندر وہ حیا نہیں رہی. ہمارے گھر میں ایک سالن روز پکتا تھا تو 20 سالن اور آ جاتے تھے. محلے میں سے ہر بندے کے دن محبتیں ہوتی تھیں. آج غریب نے اندر ساتھ ہمسایہ غریب بھوکا بھی مر جائے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ایک غریب پر ظلم ہو رہا ہو، اگر سارے محلے والے اکٹھے ہو کر ایک غریب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پھر اس پر ظلم ہوگا؟ صرف یہ ہے کہ آپ صرف اکٹھے ہوں. سوچنا آپ نے ہے، سوچنا آپ نے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے. 2 بندے ڈالے ہیں آنے دے 20 بندے انہیں ڈالے والے کو ڈر کے کھڑے ہونے. یار دم خام نانو نہ غلط کرو، سبھی قصور کی ہے ساڑا سانو دس کس وجہ تو تسی پھڑنا آئے ہو؟ کی جرم کیتا ہے ایسی؟ جڑے ملک دے لٹیرے ہیں ہوتے چلے گئے. وہ اس غریب کی بچی مر گئی تو اس کو کہا تیرے پاس 15 منٹ ہیں، اور جو پورا ملک لوٹ کر کھا گیا نواز شریف اسے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر چھوڑ دیا. شہباز شریف دی ماں مری انہوں جھڑ دا ان کے لیے. وہ کہتے ہیں ساڑے ملک دے وچ جڑا ہے واسی اوہ ہے پریشان اکو ہے اداسی، عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی. عجیب قانون ہے، غریب کے لیے اور، امیر کے لیے اور، لٹیروں کے لیے اور، بدماشوں کے لیے اور. یا آپ نے اٹھنا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میرا دین غریبوں سے شروع ہے اور قیامت سے پہلے لے کر بھی غریب آئیں گے. حضور نے جو فرمایا پوری دنیا پر اسلام آئے گا، حضور نے فرمایا وہ اسلام لے کر غریب آئیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے. حضور نے یہ بھی باپ کے بابا جی فرماتے تھے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. ظلم کے خلاف جلدی اٹھو، قربانیاں کم دینی پڑیں گی. آج اٹھیں، پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو آج اٹھے پاکستان کے لیے. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے، قائد اعظم نے جو نعرہ لگایا وہی نعرے کی طرف واپس آئیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ بتاؤ. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تو پھر یہ سوچنا جب پتہ بھی ہے ابھی جا ہو رہے ہیں پھر بھی کھلوتے رہے ہیں نا جناب. پتہ بھی ہے بھی ساڑھے ایم شرابی ہے پھر بھی جا کے ٹھپا تے لان ہے. پتہ ہے کہ زانی ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ساڑھے مجھے چوا لیتے ہیں ووٹ نہ دے. وہ ایک کانج وہی کرتا ہے نا، بلوچ بھی تو یہی کرتا ہے. ہم جب گئے ووٹ مانگنے غریب نے کہا، انہیں کہا جناب اسی تارے نال کھڑ گئے، انہوں نے کہا ساڑھے بچیاں چاہ لینی ہیں، ساڑھے مجھاں چاہ لینی ہیں. آج آپ اٹھے گے تو یہ تو ساری زندگی ہم نے یہی اٹھواتے رہنا ہے، ساری زندگی ان ظالموں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. تو پھر پیس رہے ہیں، روٹی بھی نہیں ہے. اب حضور کی غلامی گئی تو روٹی بھی گئی. حضور کی غلامی آتی تو رزق آسمان کے دروازے کھل نہ جاتے خزانوں کے. حضور کے ساتھ وفا کریں. میں نے آپ کو ایک بار بھی نہیں کہا میری بات کریں، کسی کی بات نہ کریں. سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے، سب کچھ حضور کی ذات ہے. جو حضور کا وفادار ہے وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا. بس حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے علاقے میں تحریک کا کام کریں. اب ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی، انہوں نے 16 کی ڈیڈ لائن دی ہے. کتنی؟ 16 دے. ایک کوئی مت سمجھے بھی کسی دے پیر دے مرید پہنچ گئے دے پیر دا حق ختم ہو گیا. بھی پیر کہے جی میری طرف مرید پہنچ گئے میرا حق ادا تھی گیا. میں کہ نہیں، پیر دے زیادہ حق ہے مریداں کی. جو پیر کھاتا حضور کے نام پہ زیادہ ہے، مرید دا بیچارہ اتھوں بھی لٹیندہ پیا تے حکومت کیوں نہیں لٹیندہ پائے؟ پیر کوئی دے دے تے لٹی جا پائے، انہوں حکومت کو ٹیکس دے دے تے لٹی جا پائے. مرید دا بیچارہ پھنسا پائے. پیروں دے مزے نے اڈو ہی پراٹو کہن کی تھی بھی میں ووٹ تے کڑی بیسا مریداں کو آختے تے مریداں کی نظرانے بھی کی تھی بیٹھے. یہ آپ نے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. کس لیے دی ہے؟ اپنے حبیب کی غلامی کے لیے دی ہے. ہاں وہ آپ نے سوچنا ہے. علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. کہتے ہیں نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے. کہتے ہیں رب سے نہ امید نہ ہو. اب کرونا کی بیماری آ گئی، دسو میں آپ کو بس ختم کرنے لگا ہوں 5-7 منٹ کے اندر اندر. ایمانداری سے بتائیں. مولوی ممبروں تے بیٹھ کے حدیثاں سنا دے رہے جناب، کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر نماز پڑھیں. بھئی کندھوں کے درمیان کوئی فاصلہ آ گیا تو اندر شیطان بڑھ جائے گا. یہ سنا دے نہیں رہے تو جڑے 6 فٹ فاصلے رکھے پھر کتنے شیطان آ کے کھلو گئے. اے بھی تے دسو پھر قوم نو. حضور کا فرمان ہے بیماری متعدی ہوتی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے 100 صفحوں پر پورا رسالہ لکھا ہے. مولوی آدھی حدیثیں سناتے رہے. پاکستان میں مسجدیں صرف لبیک والوں نے بچائی ہیں. وہ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین بچی ہے. انہوں نے کہا نمازیں ویسے پڑھیں گے جیسے میرے آقا نہیں پڑھے، ہم نہیں فاصلے رکھیں گے.
ساڑھے بابے پڑھ کے بھی کھائی دم خم ہونا چاہیے بھاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے پانی نہ چاہ سکتا ہوئے اندر دم ہونا چاہیے بس اندر کچھ ہونا چاہیے ساڑھے بابا ویل چیئر تے بیٹھا سی ٹور بھی نہیں سکتا سی پانی بھی نہیں بھر سکتا سی جگ دے نال پھر بھی پورا کفر انجن ہلدا سی صرف اندر کچھ ہونا چاہیے اندر بندے کے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں نا پھر پوری دنیا کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا صرف اس کے آگے ہم نہیں جھکتے پھر ساری دنیا کے آگے جھکتے ہیں اس کے آگے جھکیں حضور کے ساتھ وفا کریں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے اب 16 تاریخ تک ڈیڈ لائن دی ہے ہمارے قائد محترم نے وہ کہتے ہیں 17 کو پھر لاہور آنا ہے اسلام آباد سب نے آنا ہے نہیں آنا گرفتاریاں نہیں دینی یہ جو نوکریاں کرتے ہیں تنخواہ گھن کیڑی شاید صاحب لبھن نا ایویں ایسا گھر بیٹھے بیٹھے گرفتاری دے دیں یہ تو نہیں ہو سکتا ایسے گرفتاری نہیں دینی گرفتاری ایسے نہیں دینی جیسے ہمارے قائد کہیں گے وہیں پہنچنا ہے جیسے کیسے پہنچنا ہے وہاں وہ کہیں شہر بند کرنا ہے تو شہر روڈ بند کر دینا ہے وہ کہیں وہاں آنا ہے تو وہاں آنا ہے حضور کی عزت کے لیے فرانس کے سفیر کو ہم نے نکالنا ہے گستاخ رسول کو یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے آپ جو حضور کے خاکے بناتے ہیں ہمارے باپ کے کوئی خاکے بنائے ہم معافی دیں گے تو پھر نماز اس کی ایک بھی قبول نہیں ہے جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا وہ لاکھوں نمازیں پڑھے لاکھوں درود پڑھے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے نہیں تو میں تنہوں حدیث بھی سنا دینے سی جڑے صحابہ کی عزت پیرا نہ دے نا جو صحابہ کی عزت کے لیے نہیں نکلے نماز اس کی قبول نہیں ہے جو خود نبی کی عزت پر پیرا نہ دے اس کا کیا قبول ہوگا پھر یہ تو حضور کا فرمان ہے لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا حضور نے فرمایا جڑا مولوی صحابہ کی عزت پیرا نہیں دیندا اللہ نہ وہ فرض نماز قبول کرے گا نہ وہ کوئی نفل نماز قبول کرے گا جو صحابہ کی عزت پر پیرا نہیں دیتا نہ اس کا فرض قبول نہ نفل جو نبی کے لیے نہ نکلے وہ کیڑی شاید نمازاں تے زور دیتی کھڑا ہے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے بس سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے اب آخر میں نعرہ لگوا رہا ہوں سب نے پورے دم خم کے ساتھ نعرہ لگانا ہے میں نعرہ لگوا رہا ہوں پورے دم خم کے ساتھ اے لودھنا دے وچ ایک پیر صاحب ہیں تے او نا پہلے لبیک نال کھڑے رہن تے بعد بھج گئے وال جتھاں کہ محفل ڈٹھے بھی لبیک علیہ چلو ویلاں دی خاطر تے مرید بچاون دی خاطر لبیک دی گل کر دیتی جتھاں ڈٹھا بھی کہیں نہیں میرے انتوال اتھاں کہ لبیک علیہ کے خلاف بھی گل کر دیتی پہلے حق وچ کر دیتی وہ ایک جگہ پہ گئے ان کے کوئی 40-45 مرید تھے وہ بیٹھے انہوں نے کہا جی لبیک کے نعرے لگا دیے انہوں نے مریدوں نے تو پیر صاحب نے کہا اے تسی میرے مریدوں نعرہ یہ نہیں لانا انہوں نے کہا جناب آج دو بعد اسی تانوں پیر ہی نہیں مندے جاؤ پھر لبیک یا رسول اللہ وہ میں آپ کو بات سنا بات میری مکمل سن لیں بات منسم لیں اس لبیک نالو ساڑی آواز ویسے ہی زیادہ ہے تھوڑے ویسے سپیکر کی آواز چنگی ہے لبیک والی آواز تھوڑا سپیکر نہیں کٹھے نہ پیا صحیح اتنا وہ جو تھا نا شاہ صاحب وہ انہوں نے ان کو محفل سے اس وقت فارغ کر دیا فارغ کرنے کے بعد سارے جڑے انہوں نے مرید سن نا سارے اتھوں اٹھے سیدھا لاہور ویگن لے کے گئے تے جا کے بابے دے ہاتھ تے بیعت کر لئی انہوں نے آگے ہون پیر ساڑا پھر خادم حسین رضوی ہے تے پھر ہون پیر صاحب ہر محفل لبیک دے نعرے لوانے پہ میرے جڑے مرید بچے ودے نہیں نہ نکل میں نے کہا انشاءاللہ پترو تاڑی مجبوری بن جانی ہے لبیک جنہوں نے زندگی کدی نعرہ نہیں لایا ہون اپنے عرصوں تے بابے دی تصویر لا رہے ہیں چلو مرید توت سن نظرانے توت سن میں کہ اب لوگوں کا معیار بن چکا ہے اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے جڑا 2 نمبر پیر ہے انہوں سارے نو اسی لمحہ پانا ہے انشاءاللہ ہم حق والوں کے غلام ہیں ہم مولویوں پیروں کی عزت ضرور کرتے ہیں حجت نہیں مانتے کسی کی تقلید نہیں کرتے مولوی پیر کسی پیر کے خلاف بات کرنا کفر نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کسی کے پیر کے خلاف ہم بھی نہیں پڑے ہوئے کسی کو اگر زیادہ ہے تو ثابت کرے لیکن نبی کے خلاف بات ہو گئی تو کوئی غیرت کسی کو نہ آئی کبھی ہم اپنا تعلق نہیں توڑ دیتے بھی تو نے میرے پیر صاحب کے خلاف بات کی آج دو بات تیری دکان تو میں سودا کرنا گھننا سا تو میرے پیر کے خلاف گل میں نے کہا کبھی کسی دکاندار سے تو نے نبی کے لیے بھی تعلق ختم کیا ہے بھی تیری دکان سے آج تو نے فرانس کی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں تیرے سے دکان سے سودا نہیں لینے آؤں گا کہ میرے نبی کے گستاخوں کی چیزیں تو نے رکھی ہوئی ہیں کبھی ہم نے نبی کے لیے بھی تعلق ختم کیا پیر کے واسطے سے تعلق ختم کر دینے نبی واسطے ختم نہیں کیتا کدی کم از کم پیروں جتنی غیرت تو کرے نا کرنی تو زیادہ چاہیے لیکن جتنی اسی پیروں نال محبت کرتے ہیں اتنی نبی نال کیتی ہوندی تے اج تر گئے ہوندے سبحان اللہ پیر کہنے سانو نظرانے دیو سانو منو بس آخری شعر شاکر شوری آبادی کے شاکر شوری آبادی کہتا ہے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پائے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پائے کتھیں دین دا سودا کتھیں ایمان وکدا پائے کتھیں ملہ دی ہٹی اچ
کتیں ملان دی ہٹی اچ کتیں پیران دی شوکے اچ میرا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قرآن وکدا پائے میرے ملک اچ خدا ڈالر میرے ملک اچ نبی پیسہ ترقی دی حوث دے وچ ہر ایک انسان وکدا پائے وہ کہتے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ اور دے پاکستانیوں نا ایڈا عظیم رکھی بڑے پاکستان ایڈا عظیم پاک نا رکھی کھڑے ہوئے بڑھئی ہوتے پلیت بیٹھے ہوئے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ ادھے نہیں تا جائیں والا نہ رکھے وہ کو واپس ولا دے وہ اور جس نے اتنا عظیم نام رکھتوں کو ختم نہیں کرتے زانیوں شرابیوں کو تو پھر نام ہی واپس کر دو نام ہی کوئی پلیتستان ہی رکھ لو پھر جو اتے بٹھانے ہی پلیت ہیں کہتے اتے انصاف دا پرچم اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پائے جڑے اگر چوراں کو پکڑنا ہیں 4 سال دیکھیں چور نہیں پکڑی لے پائے نہ کنوں پوری قوم کو جنرل لئی کھڑن بھی ایڈو ویندہ پائے میں یوں پکڑ لیا وہ اور میں کہ ملک دا پورا بیڑا غرق کر دے رکھ لیتے چور دے بچہ اول جڑے کہتے ہیں تو انہاں کینوں بڑا ٹکیٹ ہے نبی دی عزت ہے جڑا ڈاکو ہے انہاں کینوں بڑا ٹکیٹ تھی نا جڑا دین کو بیچ تے کھا گیا اور دے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پائے یہ ہو جائیں ہر ایک منصف کو بما عملہ اڑا دے وہ یہ شاگر شوڈ آبادی کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا اب آخر میں نعرہ لگائیں پتہ لگے محمد عربی کے شعر بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر تھوڑا زور لاؤ یار حالی زور مسجد دی آواز ویسے زیادہ گونج رہی تھوڑی آواز نہیں نکلی تسی آواز کٹو مسجد ہلے پتہ لگے محمد عربی دے شعر بیٹھے میں حضور کا نعرہ بلے دے لمامہ بلے اللہ ویکھ رہے ہوئے گا شیر دا لمامہ شیر اللہ ویکھ رہے ہوئے گا تیر دا لمامہ تیر اللہ تانوں بے کے زرداری ویکھ رہے ہوئے گا جن کا نعرہ میں لگا رہا ہوں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے پھر دم خمنا نعرہ لاؤ پتہ لگے دیہاتی بندے ہوئے دیسی کی دامہ کھامنا لے اور شہر تمہیرہ نا ممی ڈیڈی دے چلو میں کھانا تو سندت دیسی کی دامہ کوئی دیسی کھیر شیر خالص مل ویندے تاکہ دم خمنا نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا آیا 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 من سب نبیًا سب نے کہنا ہے سب نے کیا کہنا ہے آپ نے فَقْتُلُوهُ میرے حضور کا فرمان ہے حضور نے فرمایا من سب نبیًا جو نبی کی گستاخی کرے فَقْتُلُوهُ اس کو کاٹ کے رکھ دو حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جو بھی نبی کی گستاخی کرے قیامت تک اس کو کاٹ کے رکھ دو حضور کا یہ نعرہ زوردار میں وہ جو بتا رہا تھا بھی نعرے کے اندر پاور پتہ کیوں ہے اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے خود مولا علی ہیں تے پاور تے آنی ہے نا پھر من سب نبیًا فَقْتُلُوهُ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب